یہ دو چیزیں، دو جملے، دو وظیفے عصر کے بعد پڑھنے ہیں، تیسرا نہیں پڑھنا۔ دو چیزیں عصر کے بعد پڑھنی ہیں۔ اگر مغرب سے پہلے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے موسلا دھار بارش، دولت کی اتنی بارش ہوگی، اتنا ملے گا، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی میں تمہاری ضائع نہیں کرواؤں گا، میں تمہیں ڈائریکٹ عمل بتاؤں گا۔ لیکن یہ عمل معمولی نہیں ہے، یہ عمل رب کعبہ کی قسم، یہ دو جملے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم، پھر جو تماشا ہوگا، جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تیری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی، یہ تنگ دستی، یہ بیماری، یہ بے اولادی، یہ رشتوں کی بندش تمہاری زندگی میں نہ رہے گی۔ میرا چیلنج مغرب تک کا ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے قرضے دور، مغرب سے پہلے پہلے بیماری دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ دیکھو میرے غریبوں، پہلا وظیفہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا دو الفاظ پر مشتمل، یا مطلب اے، ربنا مطلب ہمارے رب، ہمارے پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہماری ہر ضروریات پوری کرنے والے۔ قرآن کریم میں ربنا کے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ انبیاء کرام، نیک بندے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اکثر ربنا کہہ کر پکارتے تھے۔ اس لفظ میں محبت، عاجزی، امید اور بھروسہ سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو گویا عرض کرتا ہے، اے ہمارے رب، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا، مشکلات دور کرنے والا اور ہر حال میں ہماری خبر رکھنے والا ہے۔ دوستوں، رزق دولت کے حوالے سے ایک نہایت خوبصورت بات یہ ہے کہ رب صرف مال دینے والا نہیں بلکہ مال میں برکت دینے والا بھی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ مال رکھتے ہیں مگر سکون نہیں رکھتے۔ جب اللہ کا بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ صرف دولت نہیں بلکہ دل کا اطمینان، گھر کی برکت اور رزق کی آسانی بھی مانگتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے بار بار اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش فرماتا ہے۔ جب وہ پوری کائنات کا رب ہے تو آپ کے رزق، کاروبار، گھر، اولاد کی ضرورتیں بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکلات میں ہوتے تو اللہ کی ربوبیت کو یاد کرتے۔ انہیں یقین تھا کہ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ آئندہ بھی سنبھالے گا۔ یہی یقین دل کو طاقت دیتا ہے۔ روحانی اعتبار سے یا ربنا میں ایک عجیب مٹھاس ہے۔ اس میں بندے کا اپنے رب سے ذاتی تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ مشکل میں اپنے والدین کو پکارتا ہے، اسی طرح مومن اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یا ربنا میں رزق کے دروازے کھول دے، یا ربنا میرے گھر میں برکت عطا فرما، یا ربنا میرے قرض آسان فرما، یا ربنا میری جائز حاجات پوری فرما۔ دل کی گہرائی سے کہا گیا یا ربنا انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا رب ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے، اس کی دعائیں سن رہا ہے اور اس کے حالات سے پوری طرح سے واقف ہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی دولت صرف مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا، دل کا سکون، صحت، ایک نیک اولاد اور حلال رزق ہے۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو گویا وہ ان تمام نعمتوں کے خزانوں کے مالک کو پکارتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا وظیفہ اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج عصر کی نماز کے فوراً بعد یا پھر عصر اور مغرب کے درمیان، دیکھیں اس عمل کے دو وقت ہیں، یا تو عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا عصر اور مغرب کے درمیان تنہائی میں بیٹھ کر پڑھ لیں۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ
درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں۔ میرے دوستو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں، یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، لیکن آج آپ نے یا ربنا کے معجزات کمالات دیکھنے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ۔ دیکھو، یہ ایک دن کا عمل ہے اور ایک ہی دن میں مغرب سے پہلے بیڑے پار کر دے گا۔ مغرب سے پہلے غریبی ختم، بیماری ختم، بے اولادی ختم، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم۔ اب آپ نے عصر کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یہ معجزاتی وظیفہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا ہے، اب بھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے دوسرا تیسرا تمام چیزیں پڑھنی ہے۔ صرف آدھی منٹ لگے گی، صرف 30 سیکنڈ میں سب کچھ پڑھ لو گے۔ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اور ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، کامنٹس میں یا ربنا لکھنا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا، تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی سچی ویڈیوز ملتی رہے۔ اب آپ نے دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، بیماری کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، محبت میں ناکامی کے لیے، ہر مشکل ہر پریشانی کے لیے درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ، یا ربنا یا اللہ 3 بار میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، لیکن آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار یا ربنا یا اللہ کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا رزاقو کا مطلب کیا ہے دوستو؟ الرزاق یعنی یا رزاقو اللہ تعالیٰ کی نہایت عظیم اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ الرزاق کا معنی ہے وہ ذات جو مسلسل رزق عطا فرمانے والی ہے، بار بار دینے والی ہے، ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرنے والی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب دنیا میں کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا خزانہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رازق ہے کہ اربوں انسانوں، جانوروں، پرندوں، مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، پھر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ یا رزاقو کہتا ہے تو وہ دراصل زمین و آسمان کے تمام خزانوں کے مالک کو پکارتا ہے۔ دوستو، کتنی حیرت کی بات ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، پھر بھی رزق پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ کس کا انتظام ہے؟ یہ رزق یعنی کہ رازق حقیقی کا انتظام ہے۔ صبح پرندے خالی گھونسلوں کو نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں مخلوقات کو رزق ملتا ہے، زمین کے نیچے چوٹیوں کو میرے دوستو دانا ملتا ہے۔ یہ سب رزاق کی شان ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ رزق صرف تنخواہ یا کاروبار کا نام ہے، حالانکہ رزق بہت وسیع ہے۔ صحت رزق ہے، سکون رزق ہے، عزت رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، اچھے دوست رزق ہے، ایمان رزق ہے، اور اللہ کا ذکر بھی رزق ہے میرے دوستو۔ اسی لیے جب آپ یا رزاق کہتے ہیں تو صرف مال نہیں مانگتے، بلکہ اللہ کی ہر نعمت مانگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یقین تھا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، اسی یقین نے انہیں دنیا کے خوف سے آزاد کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر پوری دنیا رزق روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، اور اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ روحانی اعتبار سے یا رزاق امید کا نام ہے۔ جب حالات تنگ ہو، راستے بند نظر آئیں، کاروبار کمزور ہو، دل پریشان ہو، تب بھی بندہ کہہ سکتا ہے یا رزاقو تیرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوئے، یا رزاق میرے لیے آسانی کے دروازے کھول دے، یا رزاق میرے گھر میں برکت عطا فرما دے، یا رزاق مجھے حلال پاکیزہ رزق عطا فرما دے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت مال ہو، بلکہ یہ ہے کہ رازق کے حقیقی اس سے راضی ہو جائے۔ جب رزق یعنی کہ رب راضی ہو جاتا ہے تو تھوڑا بھی بہت لگنے لگتا ہے، اور زندگی میں عجیب برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں میرے دوستوں۔
اب آپ نے یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا یا اللہ کو 11 بار پڑھ لیا تو میرے غریبوں دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ. دیکھیں تمام وظیفے آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے ہیں، اور عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، عمل کے پڑھتے وقت اپنی توجہ یہاں وہاں نہیں کرنی. ایک بار بیٹھ جائیں تو جب تک عمل ختم نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. یہ میرا چیلنج ہے، میرا مغرب تک کا چیلنج ہے. یہ عمل مغرب سے پہلے تمہاری خالی جھولیوں کو نہ بھر دے تو میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے عصر کے بعد یا ربنا یا اللہ کو پڑھ لیا 11 بار تو یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ. یہ وظیفہ آپ نے پورے 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے. دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. 11 بار پہلا وظیفہ، دوسرا وظیفہ 21 بار. اب تیسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میں کہتا ہوں بس چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑی سی ویڈیو اور باقی ہے، ہمت کر کے دیکھ لو، زندگی سنور جائے گی. زندگی کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی آج دور ہوں گی. اب میرے دوستو تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازے کھولنے والی عظیم دعا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے حضرت نوح کا قول نقل فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، مال اور اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور باغات اور نہریں عطا فرمائے گا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے رزق، برکت، آسانیوں کا بھی ذریعہ ہے. جب بندہ دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا عرض کرتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہیں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. بہت سے لوگ رزق کی کمی، دل کی بے چینی اور مشکلات کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن استغفر اللہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے. اللہ کی رحمت نازل ہو تو بندے کے بند راستے بھی کھل جاتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. روحانی طور پر استغفار دل کو نرم کرتا ہے، انسان کو عاجزی سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ مضبوط کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم بھی کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب فرماتے تھے. استغفر اللہ کہتے وقت یہ احساس رکھیں اے اللہ میں تیرے در کا محتاج ہوں، تو ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا اور کرم کرنے والا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما اور ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے مالا مال فرما دے. آمین ثم آمین. میرے دوستو 2 وظیفے آپ نے پڑھ لی ہیں. میں نے پہلے کہا تھا پورا عمل پڑھنے میں آدھی منٹ کا وقت لگتا ہے، تو 2 وظیفے پڑھ لیے، یا ربنا یا اللہ اور یا رزاقو یا اللہ کو پڑھ لیا. تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو عمل میں شامل کرنا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے. اب 3 بار استغفر اللہ کو پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ ایسی عظیم دولت ہے جسے بہت سے لوگ نہیں پہچانتے. ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ ایک انسان ہر طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا ہے، رزق کی تنگی ہے، دل پریشان ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، راستے بند نظر آتے ہیں اور کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا. ایسے وقت میں ایک ایسا کلمہ جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے مالک سے جوڑ دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. لیکن اس مختصر جملے کے اندر ایمان، توکل، عاجزی اور امید کا ایک سمندر پوشیدہ ہے. نبی کریم نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا. ذرا سوچیں
دنیا کے خزانے ختم ہوتے ہیں، چوری یعنی کہ ہو سکتے ہیں، ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن جنت کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی طاقت پر نہیں تیری طاقت پر بھروسہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے وسائل کم ہیں لیکن تیرا خزانہ بے حساب ہے، اے اللہ میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو میری نظر میں بند ہے، جو میری نظر میں بند ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو انسان کے دل سے مایوسی نکال کر امید پیدا کرتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تب یہ کلمہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی قدرت ابھی باقی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت تو ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں مگر اللہ ان کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ برکت اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، ان کا یقین تھا کہ اصل قوت کسی بادشاہ، کسی خزانے، کسی طاقتور انسان کے پاس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کلمے کا ایک خوبصورت پیغام یہ بھی ہے کہ بندہ کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے۔ اگر دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں لیکن اللہ کا در کھلا ہو تو کامیابی کی امید باقی رہتی ہے۔ میرے دوستو، جب دل پریشان ہو تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب رزق کی فکر ہو تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کوئی مشکل سمجھ نہ آئے تو کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے تب بھی کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر آسانی، ہر خیر کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت پر کامل یقین عطا فرما، ہمارے دلوں سے خوف اور مایوسی دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے معاملات آسان فرما، اور ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستو، عصر کے بعد 3 وظیفے آپ پڑھ چکے ہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، یا ربنا، یا اللہ، یا رزاق، یا اللہ، استغفر اللہ۔ اب تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا 3 بار جیسے ہی پڑھ لیا تو چوتھے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے پورے میرے دوستو 10 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب 10 بار لا حول ولا قوت الا باللہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو عمل کا آخری وظیفہ پڑھے بغیر یہ عمل کمپلیٹ نہ کیجیے گا، اور جیسے ہی آخری وظیفہ آپ پڑھیں گے میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ ناظرین، اب ہم اس روحانی سلسلے کے آخری اور نہایت بابرکت عمل کی طرف آتے ہیں، وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کے اندر اللہ پاک کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ علماء کرام بیان کیا ہے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، بے شمار بھلائی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ سوچئے جب اللہ اپنے بندے کو خیر کثیر عطا فرمائے گا اور اس کا اعلان کرتا ہے تو اس میں کتنی وسعت، کتنی رحمت اور کتنی برکت پوشیدہ ہے کہ سورت بندے کو یہ سبق دیتی ہے کہ نعمتوں کا اصل مالک اللہ ہے۔ رزق ہو، عزت ہو، سکون ہو یا کامیابی ہو، یہ سب اللہ کے خزانے سے ملتا ہے میرے دوستو۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، گویا جب نعمت ملے تو شکر ادا کرو، رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی عبادت کو مضبوط کرو۔ ناظرین، سورہ کوثر ہمیں مایوس نہیں بلکہ امید سکھاتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت محدود نہیں، اس کی عطا محدود نہیں، اس کے خزانے محدود نہیں ہے۔ اب ان 5 مبارک اذکار اور دعاؤں کو ایک ساتھ دیکھیے۔ یا ربنا، اپنے رب کو محبت اور امید سے پکارنا۔ یا رزاق، رزق دینے والے مالک کو یاد کرنا۔ استغفر اللہ، اللہ سے معافی اور رحمت طلب کرنا۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طاقت اور قوت کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اور آخر میں سورہ کوثر، اللہ کی بے شمار نعمتیں اور خیر کثیر کو یاد کرنا۔ یہ 5 چیزیں مل کر بندے کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ یہ پیغام دیتی ہیں کہ رب کو پکارنا، رزق مانگنا، توبہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔
دوستوں اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ دیکھیں میرے دوستوں، 4 چیزیں آپ نے پڑھ لی، یا ربنا، یا اللہ، یا رزاق، یا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیا تو آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے آخر میں 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور پھر مانگنا شروع کریں۔ یقین کریں جو بھی مانگیں گے مغرب سے پہلے قدموں میں ہوگا۔ بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اچھی لگے تو لائک کریں، کومنٹس میں یا ربنا، یا رزاق لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔